السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب الرحمن ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے خیر و برکت اور خوشی کے سب دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب الرحمن آپ کو خوشگوار دنیاوی زندگی دے اور اعلیٰ درجات والی اللہ تعالیٰ آپ کو اخروی زندگی دے، تو آپ ایک کام کریں، اور وہ کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ جب قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھتے ہیں نا، تو اس پہ بہت زیادہ غور کیا کریں، بہت زیادہ فکر کیا کریں، تدبر کیا کریں، اس کی گہرائی میں جایا کریں۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث پاک پڑھتے ہیں تو اس پہ بھی غور کیا کریں، خود کو سامنے رکھا کریں، کتاب زندگی کھولا کریں، اس کی گہرائی میں اترا کریں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیاوی باتوں پر بڑا غور کرتے ہیں، اور بالخصوص جو خاندان میں غصے میں کئی ہوئی باتیں ہوتی ہیں نا، ہم ہمہ وقت ان پہ غور کرتے ہوئے کڑتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خامد نے غصے میں کوئی بات کر دی، یا بیوی کے منہ سے غصے میں کوئی بات نکل آئی، یا والدہ نے یا بھائی نے یا کسی کزن نے، چھوٹے بڑے نے کوئی بات کر دی، تو ہم اس پہ غور کرتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، تو ہم اپنی خوشیوں کے قاتل خود ہیں۔ یہ بہت بڑی ہمارے دماغ میں اور ہماری سوچ میں اور ہمارے دل میں ایک خرابی ہے کہ جس خرابی نے ہماری خوشیوں کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔ ناخوشگوار معاملات میں جو ہونے والی باتیں ہیں نا، ان پہ غور نہ کیا کریں۔ اور یقین کریں، میرے سامنے تو ایک یہ بھی بات آئی ہے کہ بعض خواتین اور بعض مرد حضرات آج کل واٹس ایپ پر جو کچھ جذباتی میسج ہو جاتے ہیں نا غصے میں، اس کو بھی سیو رکھتے ہیں، اور کئی کئی سال ان کو سیو رکھتے ہیں، یعنی محفوظ رکھتے ہیں، ان کو بار بار سن کر اپنے دکھ کو تازہ کرتے ہیں اور اپنے مزاج کو مزید غسیلہ بناتے ہیں۔ تو یہ جہالتیں ہیں، ان سے آپ باہر نکلیں، قرآن پاک کی آیت پہ غور کریں اور حدیث رسول پاک پہ غور کریں۔ آپ کی زندگی میں بہت روشنی ہوگی اور بہت زیادہ خیر ہوگی۔ تو سر دست آج میں نے آپ کو صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث سنانی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسان اس حدیث پہ غور کر لے اور اس کے ترجمے پہ غور کر لے، اور اس میں جو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے، اگر اہل ایمان اس خوشخبری پہ غور کر لے تو ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ سکون سے چمک اٹھے، سب اداسیاں ختم ہو جائیں، اور خیر ہی خیر کے دروازے اس کے سامنے کھل جائیں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی کیا معاملہ ہے، کیا کمال معاملہ ہے، کیا یونیک معاملہ ہے، کیا پسندیدہ معاملہ ہے، کیا بلند و بالا معاملہ ہے مومن کا۔ کوئی مومن کا معاملہ چھوٹا ہے؟ بڑا عظیم اور بڑا پسندیدہ معاملہ کیا ہے؟ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کی زندگی کا سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے، اس کا قدم بے قدم چلنا خیر ہے، لمحہ بلمحہ اس کا بولنا خیر ہے، سونا اٹھنا کھانا پینا، غمی خوشی امیری غریبی، زندگی کا ہر لمحہ ہر امر ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے۔ اور فرمایا وما ذالک لأحد الا للمؤمن، اور یہ شان صرف مومن کی ہے، یہ اس بندے کی شان ہے کہ جس کے اندر ایمان ہے کہ اللہ ہے، اللہ سنتا ہے، اس نے رسول بھیجے ہیں، فرشتے سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں، اور ایک دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور سزا جزا کا دن مقرر ہے، اور مجھے نوازا جائے گا، یعنی اس کے اندر ایمان کی شمع روشن ہے۔ تو فرمایا جس بندے کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے، جو بندہ مومن ہے، اس کی زندگی کا سارا معاملہ خیر سے بھرا ہوا ہے، کہیں کوئی شر ہے ہی نہیں، کہیں کوئی نقصان والا معاملہ ہے ہی نہیں حقیقی طور پہ۔ وہ کیسے؟ فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، فرمایا کہ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، اگر اللہ پاک اس کو دولت دیتا ہے، شہرت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، کمال دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، کمالات دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو فرمایا یہ اس کا شکر ادا کرنا بھی اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، وہ اتراتا نہیں ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اس قابل نہیں تھا، تیری مہربانی، تو نے عافیت دے دی، تو نے صحت دے دی، تو نے دولت دے دی،
تو نے خیر کے اتنے مجھے خزانے عطا کر دیے، الحمدللہ رب العالمین۔ فرمایا یہ بھی اس کے لیے بہت بہتر ہے، اللہ اس پر خوش ہو جاتا ہے اور رسول اللہ کا سچا امتی بنتا ہے، جنت کے درجات اس کے لیے ہوتے ہیں، مزید نعمتوں کی فراوانی اس کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ۔ اور فرمایا اگر اس کو کوئی دکھ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، کوئی حزن پہنچے، کوئی تھکاوٹ آ جائے یا کوئی پرابلم زندگی میں آ جائے تو وہ صبر کرتا ہے کہ ایک دن آئے گا میرا اللہ اس صبر میں مجھے اجر دے گا۔ تو فرمایا یہ صبر بھی اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی مومن کی زندگی میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، یا فراوانی ہے یا محرومی ہے، یا خوشی ہے یا دکھ ہے، یا بڑی خیر و برکت کے معاملے ہیں یا بڑے فقر و فاقے کے معاملے ہیں۔ تو فرمایا اگر زندگی کے دونوں موڑوں پر مومن بندہ شکر کر لے اور صبر کر لے تو یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ لہٰذا یہ اپنے دل و دماغ سے بات نکالو کہ میں بڑا منحوس ہوں اور میرے پلے کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ کئی لوگ ساری زندگی محرومی کی دلدل میں ہی پھنسے رہتے ہیں، جی ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہمارے پاس اولاد نہیں، اور ہمارے پاس یہ نہیں وہ نہیں۔ بھائی آپ کے پاس ایمان ہے نا، صبر کا خزانہ ہے نا، رضا بالقضاء، آپ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں نا، اس سے بڑی دولت کون سی ہے؟ ایک بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو محروم رکھا ہے اس محرومی پر وہ صابر ہے اور اجر کا امیدوار ہے، مجھے بتائیں اس سے بڑا خزانہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑے عمدہ الفاظ سے ایک مومن زندگی کے کمال کو بیان کیا ہے کہ اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ اس حدیث کو بار بار سنیں، اس پہ غور کریں۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ اندر اگر ایمان ہے تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ خیر ہی خیر ہے، اور اگر اندر ایمان ہو تو پھر انسان میں دو خوبیاں ہوتی ہیں، نعمت ملے تو اتراتا نہیں، نعمت ملے تو لوگوں کا مذاق نہیں اڑاتا، نعمت ملے تو تکبر نہیں کرتا، نعمت ملے تو وہ لوگوں کے لیے خیر کے دروازے بند نہیں کرتا بلکہ شکر گزار بنتا ہے۔ یہ بھی بہت بہتر ہے۔ اور اگر کوئی دکھ آ جائے، کوئی محرومی آ جائے، کوئی کمی آ جائے، کوئی اداسی آ جائے، چوٹ لگ جائے، کوئی معاملہ بگڑ جائے تو وہ واہ ویلے نہیں کرتا بلکہ وہ صبر کرتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میرا اللہ مجھے اجر دے گا اس پر۔ تو فرمایا یہ بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نعمتوں پر شکر کرنے والا بنائے، آزمائشوں پر صبر کرنے والا بنائے، اور خیر ہی خیر اللہ دنیا آخرت کی عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک خیر الدنیا و خیر الآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي